أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یہ دعا جو ہے حضرت آدم نے اس وقت مانگی تھی جب جنت سے نکالے گئے تھے، اور یہ دعا بھی ہم پہ ہزاروں سال بعد بالکل واجب آ جاتی ہے کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوا ہے، ظلم کیا ہوا ہے، اور اللہ اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا تو یقیناً ہم خسارے نہیں ہوئے. ابھی تک قائد اعظم کی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، لیکن کسی ایک مقرر نے یہ نہیں کہا ناراض نہیں ہونا میری طرف. میری گفتگو تھوڑی سی اس لیے مختلف ہوگی کہ میری ماں انڈیا میں شہزادی تھی اور یہاں مشرف صاحب کا گھر تھا، اس کے برابر میں رہتی تھی. میرے باپ کوئی امیر آدمی نہیں تھا. سب سے پہلے تو میں گورنر صاحب سوری ولی الرحمان صاحب اور بہت سارے اور جتنے لوگ بیٹھتے ہیں ان کا شکر گزار ہوں. میں نے وعدہ کیا چھوٹی تقریر، یہ ٹاپک بہت لمبا ہے. جو قائد اعظم ہو گئے نا، وہ قائد اعظم کے آگے چلیں، قائد اعظم سے آگے چلنا ہے ہم نے. تو میری ماں جو تھی نا شہزادی تھی انڈیا میں. میرے والد کوئی بہت امیر آدمی نہیں تھا. میں کہوں میں والد کی طرف سے بڑا امیر خاندان کا آدمی تھا، اور اس وقت میری والدہ کے پاس شوفر ڈریون گاڑی تھی، اور اس وقت ان کی شادی کے اوپر سونے کے سکے تقسیم کیے گئے. لیکن پاکستان بنا تو میری والدہ اس ملک میں آئیں تو سب کچھ لٹا کے آئیں، اور ہم نے بھاوڑا بازار جو راولپنڈی میں ایک گلی ہے اس کے اندر سے سفر شروع کیا. میری والدہ نے مجھے اور میرے تمام بہن بھائی کا کھانا کھایا. ہم ٹاٹ پر سفر کرنا شروع کیا. میرے والد نے اس شہر میں راولپنڈی میں ریڑھی لگائی. ہم نے قربانی دی. لیکن آپ نے کیا کیا؟ کچھ چیزیں ابھی تک کسی نے آپ کو نہیں بتائی حقیقت میں، کہ جب 1946 کا الیکشن ہوا ہے نا جی، یہ انگریز بڑا سمجھدار آدمی تھا. اس نے اس وقت بھی ہمیں بیوقوف بنایا، اور آج تک ہمیں یہ ایسا ہی لگایا ہوا ہے سلسلے میں. یہ بڑی تاریخ ہے، بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ جب 1946 کا الیکشن ہوا ہے تو اس میں عام آدمی کو ووٹ دینے کی اجازت نہیں تھی. نہ ہی کسی غریب آدمی کو، نہ ہی کسی مزدور آدمی کو، نہ ہی کسی کسان کو. اگر ووٹ دینے کی اجازت تھی تو بڑے بڑے امیروں کو، جو یونیورسٹی کے پڑھے لکھے لوگ تھے، جو انگریزوں کے کتوں کو دھلایا کرتے تھے، ان لوگوں کو اجازت تھی ووٹ دینے کی. اور 30 لاکھ کی جگہ میرا خیال ہے 3 لاکھ ووٹ کو اجازت دی. تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ جمہوریت تھی. جمہوریت اس وقت بھی نہیں ہوئی. خیر پاکستان بن گیا، ظاہر ہے کنٹینمنٹ آف قائد اعظم. پھر آپ نے کیا کیا؟ پھر آپ نے یہ کیا کہ جب پاکستان کا ہوا تو جن لوگوں نے آپ کے ساتھ اچھا کیا تو آپ نے ان کو علیحدہ کر دیا. جب پاکستان بننے کے لیے تیاریاں شروع ہوئی تو آپ کا جو سرحد کا بڑی مشکل سے ریفرینڈم جیتا تھا آپ لوگوں نے، بڑی مشکل سے. پنجاب میں کیونکہ مسلم اکثریت تھی اس کو ویسے دے دیا گیا، اور سندھ اسمبلی میں آپ 1 ووٹ سے جیتے تھے. اور بلوچستان اسمبلی میں اگر نواب اکبر بگٹی اور میر ظفر اللہ جان، میر جعفر خان جمالی نے ووٹ نہ دیا تھا تو وہ کیا شامل نہ ہوتے. اور جو قائد اعظم جب خان اب قلات کے پاس گئے بننے سے پہلے کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، تو ان کو سونے میں تولا گیا. لیکن پھر اسی خان اب قلات کو ایوب خان کے دور میں قرآن کے ذریعے پہاڑوں سے اتار کر اس کی ساری فیملی کو قتل کر دیا گیا. یہ ہے پاکستان. اور وہ بنگلہ دیش جس کو آج آپ کہتے ہیں، بنگالی لوگ 119 میں سے 113 سیٹیں دی تھی اس وقت پاکستان بنانے کے لیے. تاریخ ہے کہ جب آگے چلتے ہیں تو فاطمہ جناح کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں؟ 40,000 پی ڈی ممبر ادھر ووٹ دیتے ہیں، 40,000 پی ڈی ممبر مشرقی پاکستان میں ووٹ دیتے ہیں، اور فاطمہ جناح وہاں واضح اکثریت سے جیتی اور آپ پاکستان والے ہرا دیتے ہیں. یہ ہے پاکستان. اس کے بعد حقیقت. اور آپ کو میں بتاؤں، سوچا میں نے کچھ اور تھا، لیکن ظاہر ہے کہ قائد اعظم کی باتیں ہو چکی ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اب بدلنا ہے تو میں بدلو، نظام میں کشی بدلو. بدلنا ہے تو میں بدلو، نظام میں کشی بدلو، وگرنہ سادلوی نہ بدل رہنے سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. آپ پاکستان کی تاریخ اٹھائیں، آپ دیکھیں جب 1956 میں ایوب خان جنرل بنے تھے تو 3 جنرلوں کو بائی پاس کیا گیا. اس کے بعد پھر ہمارے سیاستدانوں نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟
بہرحال میں اب گفتگو کو اور بھی لے کے جانا چاہتا، لیکن میری ماں کی ایک ویژن تھی، اس نے ہمیں تعلیم دی اور آج ہم یہاں پہنچے۔ اگر ہم پاکستان کو ترقی دلانا چاہتے ہیں تو 3 چیزیں، تعلیم، صحت اور معاشیات کو جو تبدیل کر لے تو وہی اس کو تبدیل کر سکتا ہے۔ باتیں بہت کرنے کا دل کرتا ہے، دل جلا ہوا ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے ملک کے ساتھ وفاداری نہیں کی۔ ہم نے اپنے ملک کو ہر دور میں کوشش کی کہ بیچتے رہے، کیونکہ گورنر صاحب نے بہت کہیں جانا تھا اور میں ان کے احترام میں، کیونکہ بہرحال میں شرمندہ ہوں قائد اعظم سے بھی، لیکن اس عزم کے ساتھ کہ میری والد اور والدہ نے بڑی قربانیاں دی، ہم کسی کو اس ملک کو توڑنے کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ ہم بار بار مائیگریٹ نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ نے آج حال پوچھنا ہے تو فلسطین کا دیکھیں، سیریا کا دیکھیں، لیبیا کا دیکھیں، عراق کا دیکھیں، خدا کے پاس اپنی فوج کو مضبوط کریں اور مضبوط ہوگا۔ باتیں کرنی بڑی آسان ہے، جائیں عراق دیکھیں، لیبیا دیکھیں، سیریا دیکھیں، فلسطین دیکھیں، سب جگہ دیکھیں۔ بہرحال میں آپ کا شکر گزار ہوں اس دعا کے ساتھ کہ ہنستے پھولوں ہنستے رہنا، ہنستے پھولوں ہنستے رہنا، بات ختم کا کہنا، پھولوں میں پھر کہنا کہنا، ہنستے پھولوں ہنستے رہنا۔ پھول ہے تھوڑے ہار بہت ہیں، پردے میں اب یار بہت ہیں، آپس میں بھی جو کر رہے ہیں، ہنستے پھولوں ہنستے رہنا۔ پاکستان زندہ باد۔